میرے پاس 101 پروف ہیں کہ آپ کے یہاں خواتین جو ہے وہ جاہل ہیں. افیئرز جو چل رہے ہیں نا معاشرے میں, اس کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے. میں یہ کھل کے بات کر رہی ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں, جو میں نے آج تک کہیں بیٹھ کر نہیں کی. سب سے اسٹرانگ عائشہ کس کا لگا؟ اسٹرانگ شخصیت کے گئے تو وہ عمران خان کا ہے. ہاں وہ بھی عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے. وہ نہیں, دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتی کہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. عورت کو ٹیڑھی پستی سے بنایا گیا ہے, تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. بیویوں سے کیسی کیسی ڈیمانڈیں ہیں, عورتوں کی کیسی کیسی ڈیمانڈیں ہیں مردوں سے. اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات, تو یہ ہاتھوں میں رہے گی, یہ اینڈ تک ایسے رہے گی ورنہ نکل گئی. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے سنو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی, جو کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور نیورولوجسٹ بھی ہیں. بیوی کو طوائف بن کے رہنا چاہیے. ڈاکٹر نبیہہ علی نے ایسا کیوں کہا؟ 95% خواتین جاہل, ساحل ادیم کے اس بیان نے کیوں آگ لگا دی؟ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کا فیوچر کیا اور کب یہ جیل سے رہا ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہیں. جی ٹھیک ٹھاک. زندگی کیسی جا رہی ہے؟ زندگی مزے میں ہے. اچھی چل رہی ہے؟ بالکل, زندگی میں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ طاغوت کیا ہے؟ جس کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا, وہ کیا فارغ ہے؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرف معاشرہ چل پڑا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں سارے. بہت فارغ وقت ہے ہم سب لوگوں کے پاس, اور ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا تو کہا کیوں. آپ دیکھیں طاغوت کی بات نہیں ہے, لفظ کوئی بھی ہوتا. میں تو ساحل ادیم کو یہ مطلب بڑی بات سمجھتی ہوں ان کی, کہ انہوں نے ایک لفظ دے دیا معاشرے کو اور اس کی کھوج میں ساری عوام لگ گئی, ساری دنیا اس میں لگ گئی, ڈفرینٹ شوز ہونے لگ گئے. دماغ اتنا کام کسی اچھے کام میں لگا لیتے یا کوئی بیسٹ نیشن ڈیولپ کرنے میں لگاتے تو پاکستانی نیشن جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ دماغ کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا جا رہا. وہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں, بڑی بری طریقے سے نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ, چلیں یہ تو ایک اچھا کام ہوا کہ طاغوت کا مطلب پوری عوام کو پتہ چل گیا, لیکن وہ لکیر کے فقیر بن جانا, ایک ہی چیز کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دینا. ہر بندہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہیں. اچھا کیا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 95% خواتین واقعی جاہل ہیں؟ اس میں کیا حقیقت ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں پرسنٹیج کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ جو پرسنٹیج ہے نا وہ تو ساحل ادیم ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے 95% خواتین انہوں نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں اب ان کا وہ کہیں مارکیٹ میں نظر آ گئے کسی کو تو خواتین ان کا کیا حال کریں گی. خواتین تو ان کا سوشل میڈیا پہ بھی بہت برا حال کر رہی ہیں. لیکن اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں کی. اچھا 95% اگر خواتین آپ کی جاہل ہیں تو آپ کا تو معاشرہ اس وقت جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. جی, کیونکہ نیپولین نے کہا تھا آپ مجھے جو ہے وہ اچھی مائیں دیں, میں آپ کو بیسٹ نیشن دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تربیت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اگر عورتیں ساری ہی جاہل تو نہیں ہو سکتی, ہاں پرسنٹیج میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 70 سے 80% خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں جہالت کی اس کیٹیگری میں آتی ہیں جس میں انہیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کیسے حاصل کرنے ہیں. جیسے ان کے ہیومن رائٹس کی بات آپ کر لیں کہ اگر ایک خاتون پر تشدد ہو رہا ہے تو وہ تشدد سہتی چلی جا رہی ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ کہیں پر ہراس ہو رہی ہے تو وہ ہراس ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اپنی جاب بچانے کے لیے یا اپنا کریکٹر یا اپنا کردار بچانے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ اس شخص کے خلاف بول ہی نہیں رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اویئر نہیں ہے کہ آپ کو اپنا حق جو ہے وہ کیسے لینا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ساحل ادیم نے اس بیس پر جو ہے وہ خواتین کو جاہل کہا. بیک گراؤنڈ تو اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی, ہم لوگ ورڈز کو ہم نے چوز کر لیا اور اس کے اوپر بحث چل پڑی, اور مین اسٹریم کیا سوشل میڈیا ہر جگہ ٹک ٹاک, ہم نے یہی دیکھا کہ ساحل ادیم صاحب مطلب لوگ جو خواتین اپنے آپ کو 95% خواتین میں لا کے شور و شرابہ کر رہی ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ 5% کیٹیگری میں جو ہے وہ آ جائیں. جو 5% میں جو ہے انہوں نے کہا کہ پڑھی لکھی باشعور جو ہے وہ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں گلاس ہے نا پانی کا, آدھا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے. میری نظر میں وہ آدھا بھرا ہوا بھی ہے. تو اس لیے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو دیکھنا چاہیے. آپ کیا سارا ایک چیز اٹھا کے طاغوت کے مطلب سے لے کے 95% خواتین کو جاہل کہنے کے چکروں میں جو ہے وہ سارا معاشرہ اس کام پہ لگ گیا. باہر کے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. جو نیشنز ہوتی ہیں, جو قومیں بنتی ہیں, وہ ایسے نہیں بنتی کہ کسی نے بیٹھ کر جو وہ یہ بات کہہ دی ہے تو معافی مانگو تو تم نے یہ بات کیوں کی ہے. وہ فیمیل جو تھی ان کے وہ ٹک ٹاک پہ بھی بڑے ویوز آ رہے ہیں اور ان کی فالوئنگ بھی بڑی بڑھ گئی ہے, تو یہ تھی کون؟
اللہ جانے وہ کون تھی، لیکن جو بھی تھی. اور ان کے ساتھ بھی کوئی جو آج کل چل رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی کون، کسی کی بیٹی ہیں. ہاں وہ بھی عائشہ جہاں زیب کے والے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے. وہ تو نہیں دیکھیں میں تو اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتی کہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، مجھے تو ان کے بارے میں نہیں پتہ. لیکن میں تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بات کرتی ہوں. میں اپنی عوام کی جب سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں نا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا چیزیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم لوگ دیکھیں ریسرچ کیا کر رہے ہیں کہ مریخ پہ جانے کی تیاری کر لی دنیا نے جو ہے وہ پانی پہ سڑکیں بنا لیں، دنیا نے ترقی کی وہ منازل طے کر لیں، ایجوکیشن میں اپنا ایک معیار بنا لیا، اور ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ طاغوت کا مطلب ڈھونڈ رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ 95% خواتین جاہل ہیں یا نہیں، ہم نے بحث و تکرار چھیڑ دی اور ہم ویوز کمانے کے چکروں میں ہیں. یہ ہے پاکستانی ذہن جس نے کام نہیں کیا. آپ نے دیکھیں ذہین ترین قوم ہے پاکستانی، بے شک ذہین ترین، آپ کی ذہین ترین قوموں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے اور ینگسٹرز کا شمار ہوتا ہے. جتنا نیگیٹیوٹی میں دماغ چلاتے ہیں نا، اتنا پازیٹیوٹی میں دماغ چلا لیں تو پاکستان ترقی کی منازل طے کر جائے. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آپ ریلیشن شپس پہ کافی بات چیت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں مختلف پلیٹ فارمس پہ. میاں بیوی کا ریلیشن کیسا دیکھتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ؟ اور اس میں تیسرا بندہ کب آتا ہے؟ میرا مین سوال یہ تھا. صحیح ہے. دیکھیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے جس پہ دنیا قائم ہوئی. یہ دنیا کا پہلا ایسا رشتہ ہے جس پہ دنیا کو بنایا گیا. اور لیکن پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ اس رشتے کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اس کی ویلیو نہیں کی، اس کے تقدس اور اس کے احترام کو نہیں سمجھا. مرد ہے یا عورت ہے، دونوں نے مل کے اس رشتے کو نبھانا ہوتا ہے. میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ایک مرد جو ہوتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کا یا اس کے ذوق کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے نا، تو وہ گاڑی کون سی استعمال کرتا ہے اور اس کی بیوی کتنی کیپیبل اور خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ کیسی ہے. یہ 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی جو ہے وہ چوائس کیا ہے، ایک مرد کی چوائس کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بہت سارے جو لڑکے ہیں وہ اپنی والدہ کی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کی چوائس غلط ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اسپیس دیں اپنے بچوں کو. شادی کے معاملے میں آپ اسلام بھی کہتا ہے کہ زبردستی جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے. بالکل جو ان کی پسند ہے اس کے مطابق ان کو شادی کرنے کا اختیار دیں. اب دیکھیں ذوق کی بات ہے، پسند آنے پر تو کالا کپڑا بھی پسند آ سکتا ہے، نا پسند آنے پر تو جو ہے وہ چمکتی ہوئی چیز جو سونے کی ہو وہ بھی آپ کو ناپسند آئے. تو ڈپینڈ آن کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اسی لیے کہتی ہوں کہ جب کسی مرد کے ذوق کا اندازہ لگانا ہے تو وہ کس گاڑی میں بیٹھتا ہے، کون سی گاڑی رکھتا ہے، اس کے پاس کون سا برانڈ ہے گاڑی کا، اور اس کے پاس کتنی برانڈڈ بیوی موجود ہے، کتنی کیپیبل اور سنسیئر بیوی اس نے رکھی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ 2 چیزوں سے ٹھیک ہو. ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ 2 مین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اکثر اوقات ہم کسی بھی پرسنالٹی سے مل کر یا اتنے امپریس نہیں ہوتے جتنی ان کی بیگمات سے مل کر امپریس ہوتے ہیں کہ خواتین کے آپ کی تو بیگم بہت اچھی ہیں. اٹس مین کہ ان کا ذوق بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ریلیشن شپ کو بڑے اچھے طریقے سے، اور اگر آپ کسی بنی سوری اچھی خاتون کو دیکھتے ہیں شادی کے بعد تو اٹس مین کہ وہ شوہر جو ہے اس نے اس کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے رکھا ہوا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک شوہر کو بیک وقت جو ہے وہ باپ کی طرح بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دوست کی طرح بھی چلنا پڑتا ہے، اور عورت کو بھی ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. عورت بھی بیک وقت جو ہے وہ ماں کی طرح بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے شوہر کو، دوست بھی گھر بھی چلا رہی ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مرد کی ایسی باتیں بھی جو ہے وہ اگنور کر رہی ہوتی ہے جس پہ اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن عورتوں کا ایک بڑا پرابلم ہے ریلیشن شپ میں میاں بیوی کے، اور وہ ہے کہ عورتیں زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں. اچھا. اور خاوند نہیں ہوتے. مرد جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ کہے گی، بیوی ویٹ کرتی ہے یہ کہے گی، لیکن بیویاں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا، کوئی اور جاتی ہے غلط چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ جلدی بتا دیتی ہیں. مجھے تمہارے اندر یہ بات بری لگتی ہے، تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو، تم کہاں صحیح ہو. وہ بندہ کوئی اچھا کام بھی تو کرتا ہوگا نا، اس کی تعریف بھی کر دو. بالکل. جو بیویاں اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں اور 4 بندوں میں بیٹھ کے کرتی ہیں، ان کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے ہمیشہ قرض دار رہتے ہیں. اچھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑی بات کر دی انہوں نے جی. کیا بات ہے. یہ مرد کی خاصیت ہے. جو عورت کبھی بھی کسی بھی
جو ہے وہ لیول پہ، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جب وہ ایک مرد کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے نا، اور اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ایز اے پروٹیکٹر جو ہے وہ بہت پروٹیکٹ کیا ہے، یہ میرا ساتھ دیتے ہیں یا میرا خیال کرتے ہیں، جس بھی ریلیشن شپ میں آپ ہیں اسی ریلیشن شپ کی جو ہے نا وہ جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں اکثر کہ بہنیں زیادہ ٹی سی کر رہی ہوتی ہیں بھائیوں کی، اور شادی کے بعد یہ کام زیادہ شروع ہوتا ہے، پھر نند اور بھابھیوں کے جھگڑے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھائی کی سائیکالوجی کو پڑھ لیا اور بھابھی نے جو ہے وہ شوہر کی سائیکالوجی کو نہیں پڑھا. ہمارا بھائی تو کمال ہے. تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایکسپوز کیا. دیکھیں پاکستانیوں کو بہت سمجھنا ہوگا، سائیکالوجی پہ بہت کام کرنا ہوگا. آپ اپنے اگر ریلیشن شپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ ہی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ وہ آپ کو مینٹلی اگر ٹارچر کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کون سا بٹن جو ہے انہوں نے پکڑ لیا، آپ کی کون سی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کس چیز کو جو ہے انہوں نے پرکھ لیا ہے. کبھی اپنی کمزوریاں جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. ٹھیک ہے. اگر بیوی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ماں یا اپنی بہن کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے، تو جو اس کی ماں اور بہن کر رہی ہے نا اس کے شوہر کے لیے، وہی کام وہ خود شروع کر دے، مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے کچھ ہٹ کے کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی طرف نیگلیکشن میں آ گیا. پھر سب سے پہلی بات یہ کہ جو لڑکیاں گھر میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے طور طریقوں سے چلا جائے، ہم نے سسرال کے طور طریقوں سے نہیں چلنا. آپ جس جگہ پہ آئی ہیں، میں اب آپ کے چینل پہ آئی ہوں، میں یہاں اپنے طور طریقے تو نہیں چلا سکتی. آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گی، میں اپنی مرضی سے تو جواب انڈوز نہیں کر سکتی. اسی طرح تو آپ کی اٹس مین کہ میں آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ کے رولز کو فالو کر رہی ہوں. اسی طرح ہر گھر کے رولز ہوتے ہیں. آپ جس گھر میں آتے ہیں آپ کو اس کے رولز فالو کرنے پڑیں گے. اور جب وہ لوگ نہیں کرتے فالو، جو خواتین نہیں کرتی، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. پھر طلاق ہوتی ہے، پھر خلا ہوتی ہے، پھر بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، پھر آپ کی اپنی زندگی برباد ہوتی ہے. ایک عورت جو گھر نہیں بسا سکتی، جو خلا لے رہی ہے، وہ دیکھیے اگر آپ کا شوہر آپ پہ تشدد کرتا ہے، آپ کو بیجا مارتا پیٹتا ہے، تو آپ اس سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، بالکل اس کے ساتھ نہ رہیں. ایسا مینٹلی ٹارچر کرنے والا شوہر جو ہے وہ نہیں چاہیے. جو آپ کو ٹیز کرتا ہے، جو آپ کو بات بات پہ ذلیل کرتا ہے، چار بندوں میں بٹھا کے آپ کی جو ہے وہ انسلٹ کرتا ہے، ایسے مرد سے آپ سائڈ پر ہو جائیں. صحیح کہہ رہی ہیں. چاہے بچوں کی لائف کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، آپ اپنے بچوں کو خود سے جو ہے وہ دیکھیں. لیکن جہاں پہ اگر آپ کا شوہر کہیں چار بندوں میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کچھ ایسی چیز کر رہا ہے کہ اس کو کوئی غصہ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں. یعنی اس چیز کو جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہی ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ایک جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے نا، وہ کمپیٹیبلٹی سے چلتا ہے. ریلیشن شپ چلتا ہے کمیونیکیشن سے. کمیونیکیشن گیپ سے نہیں چلتا. ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ ایک بیوی ہیں، آپ منہ بنا کے بیٹھی ہیں، آپ کے شوہر کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ مطلب اس کو کون سا کوئی دماغ میں ٹیکسٹ آ رہے ہیں کہ یہ میری بیگم کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، جس پہ میں نے ترلا کرنا ہے 1.25 گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد آگے چلے گی بات. اس کو کون سا ایسا جو ہے وہ علم ہے جس سے وہ یہ جان لے گا کہ بھائی آپ کو پرابلم ہوئی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو پرابلم ہوئی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو کیا پرابلم ہوئی ہے. اب اگر روزمرہ کا آپ کا یہ قصہ ہے کہ آپ نے منہ بنا کے اور سر پہ دوپٹہ پہن کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ ہر وقت بیمار ہیں، ہر وقت آپ جو ہے وہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیماری کا جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہیں یا نخرہ کرتی ہیں یا ایسے جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہیں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں مینٹلی ڈپریسڈ، ہاں، وہ اپنے شوہر کی یا اپنے جو ہے وہ لوگوں کی یا ارد گرد ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے بیماری کو جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں. اچھا، یہ وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اصل میں نہیں ہوتی. اصل میں نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، بالکل نارمل ہوں گی. لیکن یہ کوئی مطلب 80% لوگ نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں، 1% ہے. کوئی آپ 10 to 15% ایسی خواتین جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہر وقت کی بیمار عورت جو ہے وہ کوئی مرد نہیں جھیل سکتا. دیکھیں تندرست اور تازہ چیزیں سب کو پسند ہوتی ہیں. اب ایسے تو نہیں ہوتا، آپ پھل بھی کھائیں گے، سبزی بھی کھائیں گے تو وہ بھی تازہ چاہیے. کسی مرد یا کسی عورت سے بات کریں گے تو وہ آپ کو فریش مائنڈیڈ ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گا اس سے بات کرنے میں، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. کسی کی بورنگ پرسنالٹی اور کسی کی جو ہے وہ ایسی چارمنگ پرسنالٹی، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. کام کرنا ہوگا اپنی شخصیت پہ، شوہروں کو بھی اور بیویوں کو بھی، دونوں کو کام کرنا ہوگا. جو عورتیں میں ہمیشہ کہتی ہوں، عورت اگر اپنی ضد چھوڑ دے اور مرد اگر اپنا غصہ چھوڑ دے، لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا، جائے گا. لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ اس عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ہاں، یہ بھی کہا گیا ہے. تو یہی تو کہا ہے کہ عورت اگر اپنی ضد چھوڑ دے اور شوہر جو ہے وہ اپنا غصہ چھوڑ دے، یعنی میاں بیوی کے ریلیشن کو اگر چلانا ہے تو یہ دو چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دیں. اب وہ جو ٹیڑھی پسلی والا بیچ میں آپ نے جو ہے وہ کانسیپٹ دے دیا نا، اس کے بعد ضد چھوڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے.
تو پھر سمجھ لیں کہ پھر 95% خواتین کو وہ کیوں جاہل کہہ رہے ہیں. ساس بھی عورت ہے, نند بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے. ایک ماں جو ہے وہ بیٹا پیدا کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. معاشرے میں جو مرد پھر رہے ہیں, جو عورتیں پھر رہے ہیں, ان کی تربیت کرنے والی ایک ماں ہے, ایک عورت ہے, جس کا یہ مقام ہے کہ اس کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے. اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا, آپ اس سے یہ مقام نہیں چھین سکتے. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے, اس چیز کو سمجھنے میں کہ کس ماں نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی. بچوں کی کوانٹٹی لگا دینا جو ہے مقصد نہیں ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت مقصد ہونا چاہیے. ہمارے جو پہلے مائیں تھیں نا, پچھلی صدی کی جو مائیں تھیں, وہ کام کرتی تھیں اس چیز پہ. زیادہ بچے ہوتے تھے مگر سارے بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے ڈرتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو والدین سے ڈانٹ پڑے گی. آج والدین ڈانٹتے ہیں, بچوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. کوکو میلا نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اٹس مین کہ آپ نے آپ ان پہ کام نہیں کر رہے. جو بچے کی تربیت کا ٹائم ہے 4 سال سے لے کے, بلکہ اب تو 3 سال سے لے کے, اب تو پیدائش کے بچے بھی بہت تیز ہیں, 3 سال سے لے کے اور 12 سال کے وہ بچے جو اس گروئنگ ایج میں آپ نے ان کی جن کی تربیت کرنی تھی, اس وقت تو آپ نے لولو پوچھوں میں ٹائم نکال دیا. میرا بچہ, ہائے میرے بچے کو چوٹ لگی, ہائے میرا بچہ, اچھا جی اس کو پسند نہیں ہے, یہ نہیں کھاتا, اس کو پسند نہیں, کیوں نہیں کھاتا, کھاؤ, کیوں نہیں کھانا. اچھا, زیادہ تر آپ کی اسی بات سے اگر ہم دیکھیں, آگے فالو کریں, کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر شادی کی عمر میں آ جاتا ہے اور شادی کر دیتی ہیں, کچھ لاڈلے بھی ہوتے ہیں. لاڈلوں کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں؟ اور وہ بے شک پسند کی ہو, وہ بے شک ماں باپ کی مرضی سے ہو, لیکن پھر بھی بہت سی پرابلمس دیکھنے میں ملتی ہیں ہمیں معاشرے میں. اس میں کس طرح سے اس کو کیٹر کرنا چاہیے؟ یہ لاڈلے جو ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ بیٹے لڑکے, یا ماں کے ہی لاڈلے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بھی عورت ہے. اٹس مین کہ وہ اس کو لاڈلا بنانے کے لیے پوری اس نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اسے اپنی مرضی سے جینے کا اختیار دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے, چاہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے بتائیں تو صحیح کہ کہاں وہ غلط ہے. آپ اسے بتائیں کہ اس نے کیا غلط کیا ہے, لیکن آپ نے اسے بتانے کی کوشش نہیں کی. اب کس نے نہیں کی؟ عورت نے نہیں کی. مرد تو یہاں پر نہیں ہے. باپ نے تو باہر جو ہے وہ کام کرنا ہے, باہر جانا ہے. باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے اس کے ساتھ مل کے بچوں کو پالے. لیکن ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں وہ بچوں کو ساتھ مل کے بہت کم پرسنٹیج ہے جو پالتے ہیں یا جو پرورش کرتے ہیں. اچھا, جن کے باپ پرورش کرتے ہیں, جن کے باپ جو ہے وہ ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, وہ بچے ماں باپ دونوں کی تربیت میں جو پلتے ہیں, ان کی تربیت واقعی زبردست ہوتی ہے. اچھا, وہ بیسٹ نیشن بننے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جن کے ماں باپ دونوں مل کر بچے جو ہے وہ پالتے ہیں, ان بچوں میں, اور جن کو جو ہے وہ سنگل پیرنٹ نے پالا ہو یا جو ہے وہ کسی ایک نے انہیں توجہ نہ دی ہو, ان بچوں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ خود اس کو ریلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اچھا, تیسرا جب آپ نے, میں نے بات کی کہ میاں بیوی میں تیسرا کب آتا ہے, تو وہ کون سا لوپ ملتا ہے تیسرے بندے کو یا بندی کو؟ وہ میل میں بھی ہو سکتا ہے, فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کس وجہ سے آ جاتا ہے تیسرا بندہ, جب آپ کا ریلیشن بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, معاملات بھی صحیح چل رہے ہوتے ہیں؟ پھر تیسرا بندہ کسی ایک کی بے وفائی کی وجہ سے آتا ہے, کسی ایک کی غداری کی وجہ سے آتا ہے. تیسرا بندہ ایسے نہیں آپ کے درمیان میں آ سکتا. تیسرا بندہ کسی کی نگلیکشن کی وجہ سے آتا ہے. 2 لوگ جب اپنے ریلیشن شپ کو نگلیکشن پہ ڈال دیتے ہیں, ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو پراپر جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہا, پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ اکوموڈیٹ نہیں کر رہا, اپنے ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے جو ہے ایفرٹ نہیں کر رہا. جس وقت آپ ہر چیز کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ریلیشن شپ ہیں, اسی طرح ہمارے رشتے ہیں جن کو چلانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو نہیں کرتے پھر وہاں پہ اسپیس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں کوئی اسپیس بنتی ہے, یہاں کرسی نہیں چھوڑتا کوئی پاکستان میں, تو پھر ریلیشن شپ کے حوالے سے جو جگہ کون چھوڑے گا؟ اور خواتین تو آج کل جو باہر جا کے کام کرتی ہیں, مختلف آرگنائزیشنس میں جگہوں پر کام کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل اپیئر ہیں, اور ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب ایک خوبصورت تیار ہوئی ہوئی عورت جو ہے وہ کسی کو بھی نظر آئے گی تو بندہ تو دیکھے گا, سیدھی بات ہے. تو جب وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اسپیس بن گئی, پلیس بن گئی. اب اچھا, پھر عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو چل رہے ہیں نا معاشرے میں, اس کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے, مرد نہیں ہے. مردوں کو جو ہے بلیم کرتے ہیں آپ لوگ, آپ کہتے ہیں مرد غلط ہے, مرد ہراس کرتا ہے. کسی مرد کی جرت نہیں ہے کسی عورت کو ہاتھ لگا جائے. کیسے پاسبل نہیں ہے؟ جب تک وہ عورت جو ہے وہ اس کو سائن نہیں دے گی, اسپیس نہیں دے گی, اس کو اسپیس نہیں دے گی, مرد نہیں کبھی جو ہے وہ کسی عورت کو جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ تو ہراسمنٹ کے جو ہے وہ زمرے میں آ جائے گا, اس کے خلاف تو آپ جو ہے وہ کیس کر سکتی ہیں. تو پھر مرد جو ہے وہ ہر جگہ مرد غلط ہے.
ہر جگہ مرد نے آپ کو غلط کہا. آپ کہیں بھی غلط نہیں ہیں. آپ کو یہ سن کے ہی تکلیف ہوئی کہ 95% خواتین جاہل ہیں. سمجھا نہیں کہ جہالت کے زمرے میں کہا گیا. جاہل کہاں کہاں جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہی دیکھ لیں, یہ جہالت نہیں ہے. نندے جو ہیں وہ بھابھیوں سے, بھابیاں نندوں سے جو وہ حسد کر رہی ہیں. ماں کے لیے کوئی چیز لے آئے بیٹا تو بیوی کہتی ہے ماں کے لیے کیوں لے کے آئے ہو بھائی, میری کہاں ہے, میرا سوٹ کہاں ہے, تو اس پہ کیا سین ہے؟ یہ جہالت ہے. اور آپ کیا کس کو جاہل کہتے ہیں کہ مطلب جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل ہے؟ یہاں پڑھے لکھے بھی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں. عورت اپنی غلطی کیوں نہیں مانتی؟ مجھے میرے ایک سوال, میرا اپنا پرسنل سوال ہے کہ عورت اپنی غلطی کیوں نہیں مانتی کہ اگر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, اس سے کوئی مطلب وہ ہو جاتا ہے نا, جانے انجانے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ مان لے, تو یہ کیوں نہیں مانتی؟ احساس کمتری میں مبتلا کوئی بھی شخص اپنی غلطی نہیں مانتا. یہ احساس کمتری آپ کو اندر سے جو ہے وہ ایسی بیڈ پاور دیتی ہے, ایسی بیڈ امپیکٹ دیتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ ایز اے فیمیل میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ زیادہ اچھے ایکسپلین کر سکتی ہیں اس کو, کہ اس ٹائم کیا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے جب آپ کہیں کہ یار غلطی مان لو؟ نہیں, میں نے ماننی ہی نہیں ہے. دیکھیں عورت, ابھی آپ نے کہا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تو اس نے نہیں ماننا کہ وہ غلط ہے. وہ ہر جگہ صحیح ہے. وہ جس کا الو سفید ہے نا, اس کا الو کالا نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے اس کو سفید ہی کر دینا ہے. مطلب عورت نے کہہ دیا کہ میں رائٹ ہوں اور یہ رانگ ہے, تو بس جو عورت کارڈ بہت ساری عورتیں کھیلتی ہیں, یہ بڑا خطرناک عمل ہے. پاکستان میں ہمارے معاشرے میں جو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے, اس سے بہت سارے مردوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بہت سارے مرد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جو ہے وہ جاب سے, اپنے جو ہے وہ ریلیشن شپ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. عورت کبھی کبھی ریونج پہ اگر اتر آئے نا, عورت کا ریونج بڑا برا ہے. اگر وہ کسی سے بدلہ لینے پر آ جائے نا, تو آپ یقین کریں کہ اس کا بدلہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ ایک مرد کی ساری زندگی اسپوائل کر سکتا ہے, وہ کسی بھی روپ میں ہے. عورت یہ عورت کے اندر ایک جذبہ ہے. عورت محبت بھی کھل کے سب سے زیادہ کرتی ہے, اور نفرت بھی. یہ عورت کے اندر, کیونکہ عورت کو جو ہے نا وہ بڑا نرم مزاج اور ہلکے دل کا بنایا گیا ہے. یہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہم خواتین. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو جو زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو گندا کر دو. اوکے, یعنی مرد کو جی 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 اس پہ ڈال دو. اس نے کیا ہے, میں نے تو کیا ہی نہیں. وہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھے روندو بچے جو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا, اس نے کیا. تو وہ زیادہ تر بچیاں ہی کہتی ہیں میں نے تو نہیں کیا, بھائی نے کیا ہے. اب بھائی نے تو نہیں کیا تھا, کیا تو آپ نے تھا, وہ آپ نے بھی دیکھی ہے, لیکن آپ نے بھائی پہ ڈال دیا. آئس کریم کس نے کھائی ہے؟ اس نے منہ پہ ساری لگی ہوتی ہے, بھائی نے کھائی ہے. تو دیکھیں نا, یہ بچوں کو شروع سے سکھا دیا گیا. بچیاں جو ہے وہ شروع سے, کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کو زیادہ پریفرنس مل رہی ہے اور مجھے اتنی پریفرنس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, بھائی کو تو بوٹیاں نکال کے دی جا رہی ہیں, لیکن بہن کو خالی شوربہ دیا جا رہا ہے. نہیں ہوتا. اچھا یہ مائیں کرتی ہیں, یہ کون ہے؟ عورت کر رہی ہے. پھر آپ کی پھر جہالت پہ پرابلم کیا ہے؟ بیٹے کو 2 بوٹیاں, بیٹی کو 1 بوٹی, یہ کیا, یہ اتنا زیادہ تضاد کیوں؟ لڑکیوں کو گوشت کی ضرورت, گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات ہے, میں بھی جو ہے وہ لڑکے گوشت کھا سکتے ہیں. یہ کون سی سائنس کہتی ہے, کون سی جب کتاب میں لکھا ہے؟ بیٹے کے لیے بیٹا گھر نہ بھی ہو موجود, مٹن بن رہا ہے تو مٹن رکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ بیٹا اس نے آ کے کھانا ہے. اچھی والی بوٹیاں بھائی کے لیے رکھ دینا. اگر اویلیبل نہیں ہو کوئی بات نہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. بیٹے کے لیے بون لیس بوٹی تم نہیں بھی کھاؤ گی کہا یہ جاتا تو تمہیں فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ بیچارہ بچہ باہر کام کرتا ہے, جاتا ہے, اس کو زیادہ جو انرجی کی ضرورت ہے, سڑتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. اچھا وہ بچی جو کام کر رہی ہے, جو جاب بھی کر رہی ہے, جو گھر کے کام بھی کر رہی ہے, جو سارا کچھ کر رہی ہے, وہ بچی کچھ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی, ماں کو کوئی کنسرن نہیں. کون ہے؟ ماں ہے نا, عورت ہے. پھر آپ کہتے ہیں جہالت کہاں ہے؟ میرے پاس 101 پروف ہیں کہ آپ کے یہاں خواتین جو ہے وہ جاہل ہیں. یہ جہالت نہیں ہے, یہ پڑھے لکھوں والی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے میمز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہماری مائیں جاہل ہیں, کیا ہماری جو ہے وہ جاننے والے جاہل ہیں. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں صرف میری ساری باتیں آپ ایک طرف رکھ لیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کیا آپ کے گھروں میں یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی. جس کے گھر میں نہیں ہو رہی تو اس کے گھر میں خواتین جو ہے وہ ان 5% خواتین میں شمار ہوتی ہیں جس کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں, جن کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اگر 100% یہاں پہ جہالت ہوتی, آج جو خواتین پائلٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آپ کے پاس کامیاب خواتین ہیں, لیکن وہ اپنے ریلیشن شپ میں کتنی کامیاب ہیں کبھی سوچا؟ آپ جو ہے بیٹھ کے ویلاگس کر دیتے ہیں. ایک خاتون ہے, میں نے ان کا ویلاگ دیکھ رہی تھی, کہتی ہیں جو ہماری خاتون پائلٹ, ہماری خاتون ڈاکٹر, ہماری خاتون انجینئر. آپ کی خاتون اچھی بیوی ہے, آپ کی خاتون اچھی ماں ہے, آپ کی خاتون اچھی بہن ہے, آپ کی خاتون اچھی نند ہے, آپ کی خاتون جو ہے وہ اچھی دیورانی جٹھانی ہے, آپ کی خاتون چلیں اچھی دوست ہے.
فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں. یہ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے, یہ جو سن رہا ہے اس ساری بات کو, یہ لازمی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے ڈاکٹر نبیہہ کی جو بات ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں بات ہی نہیں کرتے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ڈگریاں لینے کے لیے جو ہے وہ بچوں کو پڑھنا ہے, ڈگری لے لو. کبھی کسی نے اچھا بچہ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی؟ کبھی کسی نے کہا کہ بیٹے اگر کبھی غصہ آ جائے تو آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کتنے ماں باپ بچوں کو غصے پہ کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں؟ کتنے ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو کھانا کھانے کے آداب سکھاتے ہیں؟ چھوٹی چیزیں ہیں. کتنے جو ہے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اسلام نے دعائیں بتائی ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی, سفر پہ جانے کی, کتنے بچوں کو یاد ہیں؟ قرآن پاک کو کتنے ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں بچوں نے جو ہے وہ ترجمے سے پڑھا ہے. چلے یہی بتا دیں. عمران خان کے دور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی تھی کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھانے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ یہ چیز ہو, اور میں نے ان کی ٹیم سے مل کر جو ہے ان کے جو ہے وہ یہ بات کی تھی, اور یہ میری بات کے بعد ہی جو ہے وہ یہ چیزیں آن کی گئیں. آپ کے بہت سے اچھے کاموں کے پیچھے جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ ہے, اور لیکن میں کبھی جو ہے وہ سامنے آ کے فرنٹ چیز پہ کھیلتی نہیں ہوں, بٹ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھانے کے حوالے سے میں نے بہت آواز اٹھائی اپنے پروگرام میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے میٹنگس بھی کی, جس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو اپروو کیا گیا. ورنہ آج سے پہلے 76 سالوں سے پہلے تو کسی نے جو ہے وہ اس پہ نہیں سوچا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو نیگیٹو فورسز کا سامنا کرنا پڑا, اور جس طریقے سے جو چیزیں ہوئیں وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. نہیں, اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, اور بالکل اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, جب رشتہ لینے جاتے ہیں کسی فیمیل کا, زیادہ تر میں اس لیے فیمیل کی بات کر رہا ہوں, یہ سارے مسائل ارد گرد انہیں کے گھومتے ہیں. جی مردوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں, یہ نہ ہو کہ میرے پہ اٹیک ہو جائے. میں انہیں کی سائڈ لے رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ رشتے والوں کی طرف سے چل کے دکھاؤ, تو یہ کیا اب نیا کانسیپٹ ہے کہ چل کے دکھاؤ, ذرا اس کا دیکھیں اس کا رنگ کس طرح کا ہے, اس کا یہ موقع نکل آیا ہوا ہے, یہ کیسے چلے گی ہماری بیٹے کے ساتھ. صحیح. اچھا دیکھیں, دیکھنے جاتے ہیں بہو اور شو پیس پسند کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی دکان میں جا کے جو ہے وہ بارگننگ ہو رہی ہوتی ہے, بھائی اس میں یہ کلر نہیں ہے, اس کا جو ہے وہ یہ والا سائز نہیں ہے, اس کے اندر اگر پھول بھی لگا ہوتا تو وہ زیادہ اچھا نہیں تھا, اگر آپ اس میں لگوا دیں تو ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں جو ہے پوش ایریا میں کیوں نہیں, ہاں آپ کے گھر کی جو ہے وہ چھت, بھائی سڑک بڑی خراب تھی, ہم پھر بھی آ گئے ہیں الحمدللہ, پہنچ گئے ہیں. مطلب آپ کا کیا کنسرن ہے ان باتوں سے؟ بیٹے کا رشتہ کرنا, کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو یہ صورتحال جو ہمارے معاشرے کی ہو چکی نا, یہ جہالت نہیں ہے. عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, میرا بیٹا تو جو ہے وہ سونے میں سہاگا, مطلب اس سے تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں. باہر دیکھیں بیٹا کیا کر رہا ہے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں, بیٹا باہر چاہے 36 آنکھ بند نہ ہوئی ہو بے شک اس بیٹے کی, جبکہ نہ ہو اس نے چوک پہ کھڑے ہو, لیکن جہاں رشتہ لے کے جا رہی ہے ماں, وہاں کہہ دیا کہ جی میرا بیٹا تو جو ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تربیت ماں کر رہی ہے. بیٹے کو شیری دے دی, ماں نے کہا بیٹے بیوی پہ آتے ہی روب رکھ لینا. اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات, تو یہ ہاتھوں میں رہے گی, اینڈ تک ایسے رہے گی, ورنہ نکل گئی. بیٹے جیسے ہی وائف کو لے کے گھر آ رہے ہوتے ہیں, بارات کا دن ہوتا ہے, مبارک دن, اور آتے ساتھ ہی انٹر ہونے سے پہلے کہہ دیتے ہیں تم نے میری ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اچھا وہ اور کوئی بات نہیں کرتے, تم میرے ماں باپ کی عزت, بھائی تم اس سے کیوں بتا رہے ہو؟ جس نے عزت کرنی ہے اس نے کرنی ہے. وہ اگر سیکھ کے آئی ہوگی تو وہ لازمی کرے گی. جی, جس کی تربیت میں یہ ہوگا اس نے لازمی کرنی ہے. جب آپ کے اس دماغ میں فیڈ کر کے چیز کرو گے کہ جی تم نے میری ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اب آپ کا جو پریشیس ٹائم تھا, جس وقت ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک لڑکے کے گھر میں آئی ہے, کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس سے آتے ہی یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہو کہ کچھ کھا کے آئے ہو, کہ ہمیں کھلانا پڑے گا. کر دیتے ہیں لوگ, کچھ کھاؤ گے تو نہیں, کچھ کھانا تو نہیں, مطلب لوگ یہ پوچھے آپ نے کچھ کھانا تو نہیں, مطلب بات وہاں پہ آ گئی کہ ایسے بھی کھانا تو نہیں نا, ہاں کھانا تو نہیں, کہ مطلب ہمیں بنانا نہ پڑے. اکثر لوگ جو ہے وہ کوئی فون پر رشتے دار کہہ رہا ہوگا نا ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں, وہ ہم تو گھر پر ہی نہیں ہیں کہ کھانا نہ بنانا پڑے. یہ ہمارا دور آ گیا. حالانکہ مہمان ایک رحمت ہے, مہمان رحمت ہے, اور مہمان کی جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اگر وہ کھا رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. یہی حال جو ہے وہ بہوؤں کا ہے کہ بہوؤں کو گھر میں لا کے جو ہے وہ سب سے پہلے انہیں نصیحتیں, وہ جو اس کی جو ہے وہ اسپیشل ٹائم ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ نصیحتوں میں گزر جاتا ہے, اسی میں گزر جاتا ہے. یہ تمہاری یہ ہے, یہ تمہاری یہ ہے, سب سے جو ہے وہ ملاقاتیں کروائیں گے, سارا ٹائم ضائع کریں گے, مختلف قسم کی فرسودہ رسمیں ہوں گی, اب کھیر چٹائی ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ بیچاری تھکی آ رہی, اتنے زیورات میں جو ہے وہ لدی ہوئی, گوڈا پکڑ لیتے ہیں,
اس کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ اس کو بٹھا کے کو پتہ نہیں کیا دیور جو ہے وہ بیٹھ گیا اور جو ہے وہ جی ہمیں پیسے دیں گے تو ہم اٹھیں گے. کیا فرسودہ رسم ہے یہ؟ ہماری اسلام میں تو ایسی کوئی رسم نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہمارے اسلام میں تو کچھ نہیں کہا گیا. سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نکاح کر کے سب کو جو ہے وہ اعلان کر کے شادی کرو. حکم یہ ہے اعلان کرو. نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو. چھپ کے نکاح کرنے کا کوئی جو ہے وہ سورس نہیں ہے. تو یہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے نا, ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. صحیح. یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے جس میں ایک بندہ اپنا مفاد سوچ رہا ہے, سسرال والے اپنی خوشی کے لیے اس بیچاری دلہن کو وہاں پہ بٹھا کے سجا کے شو پیس بنا کے اس کے ارد گرد بیٹھ کے ویڈیو بن رہی ہیں, تصویریں بن رہی ہیں. اس نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا. اسے پانی چاہیے نہیں چاہیے اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا. پھر جا کے کوئی رات کے پہر جو ہے اس کو کمرے میں چھوڑیں گے. ہاں جی, رات کے ٹائم اس کو کمرے میں چھوڑیں گے, اس کے بعد پھر دروازے کھٹکاتے رہیں گے. یار یہ مطلب پاکستانی مجھے مائنڈ کی سمجھ نہیں آتی. دوست سارے باہر بیٹھے ہوں گے لڑکے کے, وہ اسے باہر لے کے بیٹھے رہیں گے. جی, پہلے ہی دن ریلیشن شپ کو خراب کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہے. آپ کو اپنی مینٹیلٹی چینج کرنی ہوگی. آپ کو آنے والی لڑکی کو بھی اسپیس دینی ہوگی, اور ایک شوہر نے اس کو اسپیس دلانی ہے. ایک جو اس کا گھر کا جو اس کے لیے سب کچھ ہے وہ ماں کو بھی جانتا ہے, وہ بہن کو بھی جانتا ہے, وہ اپنے گھر کے تمام اصولوں کو بھی جانتا ہے. کو مینٹین کر کے چلنا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, چائلڈ ابیوز بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جن گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ بے شک کام والیاں ہوں, بے شک ان کی اپنی ہی بچیاں ہوں, تو ان کے لیے کیا کہتی ہیں, کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں چائلڈ ابیوز جو ہے نا وہ کیوں بڑھ رہا ہے, کبھی کسی نے اس پہ نہ تو کام کرنے کی کوشش کی, نہ سمجھنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں جو اسلامی اقدار ہے نا ان کا تو ہم نے جنازہ نکال دیا. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ کیا کہا. ایک چھوٹی بچی کی تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کو گڈ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ایون ہمارے گھروں میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں, ہم چھوٹے ہوتے بھی ان کو ساتھ ہی سلا رہے ہوتے ہیں. جی, ایک ہی بستر پر جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ معاشرہ اتنی تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے. آپ فیس بک کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کو وہاں پر عجیب چیزیں جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے موبائل فون ہے, وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. کوئی گانا لگا کے میاں بیوی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی گھر والے دیکھ رہے ہیں, اس گانے میں کیا چل رہا ہے, کیا واہیاتی ہو رہی ہے, آپ کا بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ نہیں سیکھ رہا. میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں جس میں والدین روتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ یہ عادت پڑ گئی ہے. 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ میرے پاس کیس آیا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کئی دیر تک جو ہے وہ اس ڈپریشن اور اسٹریس میں رہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ لال پیلی ہو جاتی ہے. اب مطلب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں اس کو بتا نہیں سکتی ہوں. میں اس طرح آن ایئر جو اس کو نہیں کہہ سکتی کہ اس بچی نے کہیں تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. 3 سال کی بچی, اور وہ اس پیک پر پہنچی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں سے بھی جو ہے وہ ایوائڈ کرتی ہے. وہ ہر کسی سے, اس کے والدین پریشان ہیں کہ اس کو یہ جو ہے وہ لت کیسے لگ گئی ہے, اس کو یہ سچویشن میں کیسے آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اس چیز سے کیسے نکالیں؟ اس نے وہ کہیں نہ کہیں چیز دیکھی ہے, اسے کہیں نہ کہیں چیز وہ محسوس ہوئی ہے, تو اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ اسے امپلیمنٹ کیا ہے. آپ دیکھیں جس ملک کے 3 سال کے بچے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہوں, وہ ملک جو ہے وہ آگے جا کے کس چیز میں ترقی کرے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. یہ سارا کا فتنہ اور فساد ہے, یہ موبائل ہے. یہ ایک فتنہ ہے موبائل جو کریٹ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے اتنی بڑی بات آپ کو, اتنا بڑا اپنا کیس بتا دیا ہے جو میں ابھی خود ہینڈل کر رہی ہوں. یہ ان پروسیس ہے, ابھی وہ بچی میرے انڈر آبزرویشن ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. میری زندگی کا سب سے عجیب سا کیس ہے یہ. اللہ اکبر. کہ میں اس پر جو ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہوں وہ مجھے پتہ ہے. اور یہ ایک گھر کا قصہ نہیں ہے. بچے بہت دفعہ ماں باپ سے چھپ کر جو ہے وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میاں بیوی جب بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہو جائے, 5 سال کا ہو جائے, اس کا بستر الگ کر دیں. اگر میاں بیوی ساتھ سوتے ہیں تو بچے کا بستر جو ہے وہ آپ الگ کریں, اس کو الگ سلائیں, الگ کمرے میں سلائیں, الگ جگہ پہ سلائیں, وہ آپ کا میٹر ہے. لیکن میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو باپ ہے یا ماں ہے وہ بچوں کے ساتھ رہے. اکیلا نہیں چھوڑنا آپ نے بچوں کو. آپ کا جو کوالٹی ٹائم ہے آپ نے اس کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے, کب کرنا ہے, وہ آپ نے ٹائم کیسے نکالنا ہے, وہ آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے. لیکن بچوں کے سامنے ایون کہ ماں باپ آپس میں جو ہے وہ بوسو کنار کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں وہ ہیں جو وہ بہن بھائی آپس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے معاشرے میں پتہ ہے کیا کیا چیزیں چل گئی ہیں. بہن کو بھائی کا, بھائی کو بہن کا, وہ رہا ہی نہیں ہے, سیٹ اپ ہی نہیں رہا. مطلب میں یہ وہ بہت کھل کے بات کر رہی ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو میں نے آج تک کہیں بیٹھ کر نہیں کی ہے.
اور یہ میرے وہ لوگ جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں ذہنی اذیت سے، جو والدین، وہ اس چیز کو جو ہے وہ ضرور مانیں گے کہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ بہت خطرناک ہے. جو بچے بچپن سے یہ عمل کر رہے ہیں وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹراما کے ساتھ ساری زندگی گزار رہے ہیں. وہ ذہن جو ہے نا، جو شیطانی ذہن ہے، اب ہم ہر چیز شیطان پہ ڈال دیں، جی شیطان بھڑکا رہا ہے. وہ بھائی آپ نے کام ہی نہیں کیا ان کی تربیت پہ، آپ ان کو اکیلا چھوڑ رہے ہو، آپ ان کو اسپیس دے رہے ہو. میاں بیوی اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے چکروں میں بچوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. شوہر کو اگر بیوی ٹائم نہیں دیتی، بچوں کے ساتھ ٹائم لگا رہی ہے، تو شوہر کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ میری بیوی میرے بچوں کو وقت دے رہی ہے، یہ میرے بچے ہیں. وہ باہر جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا رہا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. وہ جا کے باہر جو ہے وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وہ ہوس پوری کر رہا ہے جو وہ گھر سے پوری نہیں کر سکتا. پھر نئی نئی ورائٹیاں آ گئی ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کی. وہ ورائٹیاں امپلیمنٹ جو ہے وہ بیویوں کے آگے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ایسی بیوی بن کے دکھاؤ. وہ کہاں سے ایسی بیوی بن کے دکھایا؟ اس نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے؟ تمہارے تو ذہن کا فطور ہے، تم نے تو اپنی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کیا. تم تو جو ہے وہ سائیکولوجیکل جو ہے وہ ایک مینٹل النس کا شکار ہو. تو تم نے جو ہے وہ ایک عورت کو کیسے سمجھ لیا کہ جو تمہارے گھر میں بیٹھی ہے وہ غیر اسلامی جو ہے وہ کام کرے گی؟ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر گھر جو ہے وہ اس بات سے ٹوٹ رہے ہیں. اللہ زیادہ تر ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ، کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. بیویوں سے کیسی کیسی ڈیمانڈیں ہیں، عورتوں کی کیسی کیسی ڈیمانڈیں ہیں مردوں سے. کبھی میں اس پہ پوڈ کاسٹ کر دوں یا بات کر دوں تو میرا خیال ہے آپ کے پورے پاکستان کو ایک ڈبیٹ مل جائے گی بات کرنے کے لیے. میں بالکل جھوٹ پر جو ہے مبنی کوئی بات نہیں کرتی، پورا سچ بولتی ہوں اور ایمانداری کے ساتھ بولتی ہوں. جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں، جس طرح کے میرے پاس کیسز ہیں، اگر میں وہ یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ سوشل جو ڈسٹینسنگ ہم نے کریٹ کرنی تھی وہ ہم نے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. آپس میں ہم مینٹل النس کا شکار ہیں. مینٹل ڈس آرڈر میں آپ کے کتنے لوگ ہیں، آپ ہی کے ساتھ کام کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ تو بچوں کے ماموں چاچو تائے آتے ہیں تو وہ چھوٹی بچیوں کو پکڑتے بھی ہیں، تو وہ بھی کیا آپ کے خیال میں غلط ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے. چھوٹی معصوم بچیاں، کوئی چاچا ہو، کوئی ماما ہو، کوئی آپ کا جو ہے وہ بھائی ہو، کوئی گود میں نہ بٹھائے. آپ کو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہے، آپ انہیں سائڈ پہ بٹھائیں. بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، کوئی ضرورت نہیں بچوں کے منہ پہ پیار کرنے کی، نہ بچوں کے نہ بچیوں کے. یہ جو منہ پہ پیار کرتے ہیں، لپس پہ پیار کرتے ہیں، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں یہ چیز. یہ سائیکولوجیکل ایک اتنا بڑا جو ہے وہ امپیکٹ ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی. اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہم ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ بھی اب اگر اپنی رسپانسبلٹی نہیں اپنائیں گے اور نہیں سچی بات جو ہے وہ عوام کو بتائیں گے تو ہم یہ غلط کریں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ ڈسٹینس رکھیں. بچی ہے یا بچہ ہے، معصوم بچے بھی اور بچیاں بھی، سائڈ پہ بٹھائیں، ان کے سر پہ پیار کریں، جو ایک عمل ہوتا ہے مردوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ یہ اوائڈ کریں. بے شک آپ کے کتنے کلوز آپ کے جو ہے وہ بچے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اکثر اوقات جو ہے وہ بائک پہ جو ہے بچوں کو بٹھا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ غلط حرکت ہے، غلط بات ہے. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلط ہے؟ جس کے پاس بائک ہے وہ تو بائک پہ ہی جائے گا. دیکھیں، آپ بچوں کے لیے پیچھے والی سیٹ رکھیں، بچوں کو آپ پیچھے بیٹھنا جو ہے وہ سکھائیں. بچوں کو آپ آگے بٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے. یہ جو ٹینکی پہ بچوں کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، دس از ناٹ فیئر، آپ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے ایک جگہ کلیم کیا تھا، جس طرح یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ بیوی کو اگر طوائف بھی بننا پڑے تو وہ بن جائے، تو اس میں کیا لاجک تھی آپ کی؟ طوائف تو آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام شروع کر دیں طوائف بن کے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اپنے کوالٹی ٹائم میں ایک شوہر کے لیے ایک بیوی ادائیں دکھائے طوائف کی طرح، تیار ہو، اس کو جو ہے وہ امپریس کرے، اپنی طرف مائل کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کرنا چاہیے بیویوں کو. کیوں نہیں کرتی؟ نہیں کرتی تو باہر جاتے ہیں آپ کے شوہر، کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ادائیں ہیں ان کے پاس، ان کے پاس مٹھاس ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے شوہر کو کیپچر کر لیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. یہ محبت والا قصہ نا پہلے ہوا کرتا تھا، وہ کبھی ہیر رانجھا سسی پنو کے قصے ہم سنا کرتے تھے کہ جی اس نے اس کے لیے جو ہے وہ دریا عبور کر لیا اور اس کے لیے کیا کر لیا. آج مجھے بتا دیں کون کس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ذرا سا ایک عورت جو ہے وہ اپنی جہاں پر جو ہے وہ پرابلم سناتی ہے کسی مرد کو، وہیں پر وہ جو ہے اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ ایک مرد اپنی پرابلم جو ہے وہ عورت کو سناتا ہے، وہیں پہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کہ بھائی میں تو اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، اس بندے کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. پیسے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ.
آپ کا معاشرے کو آپ نے اتنا غریب کر دیا ہے, اتنا مجبور کر دیا ہے کہ مینٹلی اور فزیکلی نیڈ پوری کرنے کے لیے جو ہے یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس جو ہیں وہ آپ کے معاشرے میں پنپ رہے ہیں. کچھ نہیں ہے, سب آپ کا لالچ ہے. برانڈ کا کانشیس ہو چکے ہیں. جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ سر پہ دوپٹہ لے کے چلنا ہے میرے ساتھ, آپ نے حجاب لینا ہے, اور آپ جو ہے وہ ایسے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یا جو ہے وہ ساری پبلک پلیس پہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی, آپ کو میرے ساتھ الگ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھانا ہوگا. دیکھیں کتنی عورتیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, بتائیے گا مجھے. صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہے وہ گیپ, یہ ہے وہ سائیکالوجی جس پہ لوگوں نے کام نہیں کیا. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو نہیں پسند کرتی. کوئی کیس اس طرح کا آپ کو دیکھنے میں ملا ہو کوئی ریسنٹ؟ ہاں, ایک خاتون, ایک لڑکی ہے, ماسٹرز کیا ہے اس نے, اس کی شادی ہو گئی, BA کر رہی تھی ابھی, تو اس کی شادی ہو گئی. اسے کہیں سے میرا نمبر ملا, اس نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا جو ہے وہ پروگرام میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی لائف میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہی ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں بہت ڈپریشن میں ہوں. میں نے کہا بتائیں آپ کی کیا سٹوری ہے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. اس نے مجھے کہا کہ میں جو ہے وہ ماسٹرز, میرے شوہر سے میری شادی ہو گئی جب میں BA کر رہی تھی. اچھا, ابھی BA کا رزلٹ نہیں آیا تھا تو شادی ہو گئی. تو میں نے اپنے شوہر سے شرط یہ رکھی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھوں گی, جیسے اکثر لڑکیاں رکھتی ہیں. تو وہ ماسٹرز کرنے کے لیے جو ہے اس کے شوہر نے اس کو ایک رکشہ لگوا دیا. اب وہ رکشے والا اس کو گھر سے پک کرتا تھا اور کالج تک, یونیورسٹی تک جو ہے وہ لے جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ جب یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جاتا تھا تو رستے میں ہی ان کی کوئی آپس میں بات چیت جو ہے وہ اس حد تک ہو گئی کہ وہ رکشے والے کی اور اس کی عمر میں کوئی زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا. اب وہ شوہر جو ہے وہ سارا دن کام پہ رہتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بس ہو گئی اس کی, کہ اس نے اپنی جو ہے وہ کمٹمنٹ پوری کر دی کہ وہ اس کو پڑھا رہا ہے. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اس نے اپنی بیوی پر نظر بھی رکھنی تھی. وہ اس کی بیوی ہے, وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہ شوہر جو بھول جاتے ہیں نا, پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. وہ رکشے والے کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سلام دعا اچھی ہو گئی, محبت چل پڑی. اس محبت کے لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی, اور طلاق لینے کے بعد جو ہے وہ اس رکشے والے سے شادی کر لی. شادی بھی کر لی؟ جی, شادی بھی کر لی. اپنا گھر اجاڑا اور اس کے گھر آ گئی. جب وہ شادی ہوئی تو وہ رکشے والا جو پہلے اس کو اتنی جو ہے وہ پروٹیکشن دیا کرتا تھا, اس کی اتنی تعریفیں کیا کرتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ اتنے پیسے اور گفٹ دیا کرتا تھا, وہ سب چیزیں ختم ہو کے اس نے اسے گھر کی ایک نوکرانی بنا دیا اور اس کا ماسٹرز بھی کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو کیسے برباد کر رہی ہیں, یہ لڑکیاں, یہ نئی جنریشن جو ہے وہ کیسے برباد کر رہی ہے. یہ ایک قصہ ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہی, یہ میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہی ہوں جو میرے پاس جو کیس آیا. اب وہ ڈپریشن میں ہے. اب وہ شوہر جس کی خاطر اس نے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی, وہ دوسری خواتین کو جو چھوڑنے جاتا ہے, پک اینڈ ڈراپ اس نے لگائی ہوئی. اب ان میں سے 2-3 خواتین کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ ریلیشن ہے. ایک بندہ جو آپ کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہے, آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں, جو آپ کا گھر توڑوانے پر کوئی بھی اچھا مرد جس کی تربیت اس کی ماں نے کی ہو اچھی, وہ کسی بھی عورت کا گھر توڑوا کے اس سے شادی نہیں کرے گا. آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ ہر دوسرا مرد جو ہے وہ شادی شدہ لڑکی سے جو ہے شادی کرنے کے چکروں میں ہے. کیوں, کیا ہے؟ یا یہ آپ کی ذہنی جو ہے وہ کوئی فرسٹریشن ہے, یا آپ کی کوئی فزیکل ڈیمانڈ ہے؟ ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس؟ کچھ نہیں ہے. یہ فزیکل ڈیمانڈ ہے, کچھ نہیں ہے. آپ اپنی فزیکل ڈیمانڈ پوری کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب آپ جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں. کیا مجبوری کے تحت؟ بہت سے کسی کی اولاد نہیں ہوتی, کسی کی. دیکھیں مجبوری کے تحت وہ تو ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. مجبوری کے تحت تب جب آپ اپنی ساری بیویوں میں انصاف کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ تو 4 شادیاں کر کے ایک گھر میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرسنٹیج کیا کہتی ہے. ہم پرسنٹیج پہ بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں تعریف سننے کا بھی تو بہت شوق ہے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ مرد کو بھی تعریف سننا اچھی لگتی ہے اور عورت کو بھی اوبیسلی اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں تعریف تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے, بری تو نہیں لگتی ہے. ہاں, اگر کوئی تعریف کرے گا آپ کی تو آپ بھی اسے خوشی سے سنیں گے. میری تعریف کرے گا تو میں بھی سن لوں گی. لیکن آپ کی تعریف کرنے والا آپ کو کس لیول پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. یہ دیکھیں چمچے بھی ہوتے ہیں نا, کہ جو آپ سے اپنا کام نکلوانے کے چکروں میں, واہ بھائی آپ کی کیا بات ہے, آپ کے تو کیا بولنے کا انداز ہے, آپ کے تو کیا لگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے, آپ کو خود نہیں پتا آپ کیسے لگتے ہیں. جی, اس کو بندے کو پتا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے, اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بتانے سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اچھے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ تعریف کے بھوکے جو لوگ ہیں نا, پاکستان برباد ہی اس تعریفی چکر میں ہو رہا ہے. او سر جی آپ جیسا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. سر جی آپ کی کیا بات ہے, آپ نے جو کیا وہ تو کوئی کیوں نہیں کر سکتا. سر جی کوئی دوسری مخلوق ہے, وہ کسی دوسری سیٹلائٹ سے آئے ہیں جو نہیں کر سکتے. یہ وہ گیپ ہے جس کو سمجھنا ہے آپ نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے,
کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو سچی ہے یا جھوٹی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. کسی دوسرے کی تعریف پہ نہ جائیں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا اندازہ ہو کہ دوسرا جو آپ کے بارے میں بات کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط. خواتین جو ہے وہ یہاں مار کھا جاتی ہیں. صحیح ہو گیا. پڑھا لکھا بندہ کبھی اپنی تعریف کو سیریس نہیں لیتا. ایجوکیٹڈ بندہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے, وہ شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. صحیح. آپ کو بھی شکریہ ادا کر کے آگے بڑھنا ہے, وہاں رکنا نہیں ہے. یہ لڑکیوں کو سمجھنا ہے. صحیح. جس نے آپ کی تعریف کی ہے اس نے سچی کی ہے یا جھوٹی کی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. عورت تو بنائی ہی تعریف کے لیے گئی ہے, تو پھر عورت کی تعریف کرنے پہ عورت کا کسی مرد کی طرف مائل ہو جانا انتہائی غلط ہے. اب مرد کی تعریف آپ کریں, ضرور کریں, لیکن اس کی اچھے کاموں کی تعریف کریں. وہ کوئی اگر اچھا امپلیمنٹ کرتا ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے یا اس کا کردار اچھا ہے, مرد جو ہے وہ اپنے کردار سے بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس کا کردار نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, خواتین کو شادی کرنے سے پہلے یہ کیا سوچنا چاہیے کہ مرد کس طرح سے ہو, کیسا دکھتا ہو, یہ ساری چیزیں نوٹس کرنی چاہیے, سیلری وغیرہ پوچھنی چاہیے, یہ معاملات, اور مرد کیسا ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں؟ یہ نا بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں, جب بھی آپ شادی کریں تو شادی کے لیے مرد کو جو ہے یہ بڑوں کا بھی جو ہے وہ نصیحت بھی ہے, اور دوسرے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ مرد جب بھی اپنے لیے بیوی پسند کرے تو کم سے کم ایک لڑکی کا کردار انتہائی شفاف ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حجاب کرتی ہے تو وہ بہت نیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اگر جی ٹو پیس پہنتی ہے تو بہت زیادہ خراب ہے. نہیں, کردار ہوتا ہے آپ کا اخلاق, کردار ہوتا ہے جو اس خاتون کے بارے میں جو ہے وہ دوسرے لوگ بات کر رہے ہوں. کردار پہ آپ جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. لوگ شریف خاندان ڈھونڈتے ہیں, شریف خاندان ہو, شریف لوگ ہوں. کیا ہوتے ہیں شریف لوگ؟ شریف لوگ اپنے کردار پہ کام کرتے ہیں. شریف لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں. شریف لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ بیڈ چیزوں میں جانے سے جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ سے جو ہے بچتے ہیں. وہ شریف ہے جس نے اپنے کردار پہ کام کر لیا. اب جو شریف نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. جب آپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اس کی والدہ کو دیکھ لیں. ایک والدہ کے بات کرنے کے انداز سے لے کے اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا بیٹی کیسی ہے. اوکے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کچھ نہ دیکھیں, آپ والدہ سے بات کریں, اس کی والدہ کو دیکھیں, اس والدہ کی تربیت دیکھیں, اس بیٹی کی تربیت بھی ویسی ہی جو ہے وہ اس نے کی ہوگی. ریفلیکٹ کرتی ہے ماں باپ کی تربیت. بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ والدہ سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں لڑکیاں, وہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک بیٹی ضرور جو ہے وہ اپنی ماں جیسی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ, سیلف رومڈ بھی ہو جاتی ہیں کچھ خود سے. ایگزیکٹلی. تو مائیں جو ہے وہ اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ماؤں کو پہلے خود تربیت ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب اگر آپ ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لڑکے کا مال و دولت نہ دیکھیں. اچھا. مرد ہمیشہ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات کو برداشت کتنا کرتا ہے. اس کے ساتھ کھانا کھا کے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے, اسے اسپیس دے کے جو ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اکیلے جا کے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھانے شروع کر دیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پھرنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے چیک کرنا ہے, ڈاکٹر نبیہ نے کہا تھا. ایسے ہاں صحیح بات ہے, تو ایسے نہیں جا کے آپ نے کرنا شروع کر دینا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب پہلے بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا تھا تو وہ ظاہر ہے کہتے جاؤ اکیلے میں جا کے بات کر لو. اب بندہ پوچھے 5 منٹ کی بات میں کیا پتہ چلے گا کہ لڑکا کیسا ہے. اس میں تو اس نے اچھا ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. لڑکے کے دوستوں سے, لڑکے کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں سے اس کا ضرور پتہ کریں. ایسے اپنی بیٹی جو ہے وہ کسی کے گھر میں نہ دے دیں. اچھا, آپ نیورولوجسٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ تو آپ ہیں ہی ماشاء اللہ سے. عمران خان صاحب پھر اینکر بھی ہیں. عمران خان صاحب کی کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں ان فیوچر, کیا سمجھ رہی ہیں کیا ہونے والا ہے آگے؟ اچھا دیکھیں, عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جن کرائسس میں ہیں, اس کا ذکر بھی میں اپنی کچھ ولاگس اور ویڈیوز میں جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے بھی میں بتا چکی ہوں کہ ان کی کیسی پرسنالٹی ہے, یا وہ کب جو ہے وہ ان پر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا سال آ سکتا ہے کہ جو ان کے لیے اچھا نہ ہو. تو کیا اور آپ نے دیکھا ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے وقت اچھا آ رہا ہے آگے. کچھ جو اعداد ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن صورتحال اس وجہ سے بھی جو ہے وہ, کیونکہ ان کے جب آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اور آپ کے اعداد کا میچ کرنا, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی لک آپ کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہے. وہ لک نہیں جڑ رہی ہوتی, وہ اس کے اور آپ کے وہ نمبرز ہوتے ہیں,
ایک نمرولوجی میں ہم جو ہے وہ نمبرز کی بات کرتے ہیں. آپ کے لکی نمبر کہ میرا لکی نمبر یہ ہے تو میں میرے پاس یہ نہ ہو, میں نے گاڑی کو بھی وہی لگوانا ہے, گھر کو بھی یہی لگوانا ہے, تو میں یہ نہ ہو میری زندگی میں تو میں فیل ہوں. اچھا یہ تو ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے نا, یہ تو ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے کہ یہ نمبر نہ ہو تو میرا نقصان ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے نمبرز آپ کے نام کو اسی لیے کہتے ہیں کہ نام اچھے رکھیں, جن کے نمبرز جو ہے وہ اچھے نکلتے ہوں. آپ کی جو کائنات ہے نا وہ نمبرز پہ بنی ہے. 396 ایسے مسٹیریس نمبر ہیں کہ جس کی طاقت کا اندازہ آج تک کسی انسان کو نہیں ہے. 369 ٹھیک ہے نا. 369 ایسے نمبرز ہیں جس کے بارے میں اگر آپ کے ذائچے میں 9 کا خانہ 9 نمبر جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے, یا آپ وہ بلاک ہو, آپ کا کاروبار نہ چل رہا ہو, آپ کا کام نہ چل رہا ہو, تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کیا ہے. اچھا, یہ بد نظری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جادو دیکھیں ایگزسٹ کرتا ہے, اور جادو کرنا تو بہت آسان کام ہے لوگوں کے لیے. جس کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے اس کو چلے جائیں گے کسی بھی پیر فقیر کے پاس, جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. کیونکہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکتا ہے جادو, تو پھر ظاہر ہے برحق ہے چل سکتا ہے. لیکن ہم کلینکل سائیکالوجسٹ اس کو نہیں مانتے, ہم اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس کا بھی علاج موجود ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ جادو ٹونے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا, تو وہ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت سی ایسی تھیراپیز ہیں کہ جو ہم اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں نمرولوجی میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. نمبرز, آپ کے گھر کا نمبر, آپ کے لکی نمبر, آپ کے نام میں کتنے نمبرز آتے ہیں اس کا کیا نمبر بنتا ہے, اور آپ جو ہے وہ جس جگہ مطلب کام کر رہے ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے تعلق والے ہیں, آپ کے پرسنالٹیز ہیں, ان کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے میچ کرتے ہیں. کہیں کسی نہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا کلیش آ رہا ہوتا ہے, مینس کہ آپ کا جو نیگیٹیوٹی ہے, جو نیگیٹو فورس ہے اس نمبر کی, وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے نہیں دے رہی, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. تو یہ نمبرز کی بڑی گیم ہوتی ہے. نمبرز کا بڑا ایک علم ہے, پورا کا پورا علم ہے. یہ آپ کے نام کے حساب سے جو ہے پورا ذائچہ بنتا ہے. اور اس ذائچے میں جو ہے وہ مختلف خانے ہوتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شادی, آپ کے آنے والے جو ہے وہ حالات یا کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ پر امپیکٹ کر سکتی ہے. دیکھیے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, بندہ نہیں دے سکتا, لیکن نمرولوجی پر کیونکہ کائنات بنی ہے, یہ عداد کا علم جو ہے وہ کائنات میں موجود ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نمرولوجی کے علم کو مانتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی کوئی ذائچہ وغیرہ نکالا آپ نے کبھی؟ اچھا, نواز شریف صاحب کا بھی ذائچہ نکالا, مریم نواز شریف کا بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے زرداری صاحب کا بھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ حمزہ شہباز کا بھی, اور عمران خان کا بھی. سب سے اسٹرانگ ذائچہ کس کا لگا؟ سب سے اسٹرانگ ذائچہ جو بحیثیت ایک شخصیت آتا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں میں سے جو آپ بحیثیت ایک اسٹرانگ شخصیت کے گئے, تو وہ عمران خان کا ہے. اور اس میں سب سے جو ہے وہ ایسی شخصیت کہ جو ہر بندے پر غالب آ سکتی ہے. اس کے سٹار میں ان کی جو اعداد ہیں, ان کے جو نام ہے عمران خان, جو پورا عمران ان کا نام ہے, اس کے جو اعداد ہیں وہ ان کے ساتھ بہت سوٹیبل ہیں. دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے, پتھر سے نہیں بنا. مختلف قسم کے پتھروں سے اٹھا کے انسان کو بنایا گیا ہوتا تو انسان کی کچھ اور ویلیو ہوتی, کچھ کسی اور طرح سے وہ بہیو کر رہا ہوتا. یہ اور بات ہے کہ کچھ مٹی سے بنے لوگ بھی یہاں پہ پتھر ہیں, لیکن وہ پتھر اس طرح سے جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جس مٹی سے انسان بنا ہوتا ہے اس مٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے نمبرز اور آپ کی چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں. آپ ایونس کلرز بہت ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو ڈپریشن میں ہے, اسٹریس میں, انزائٹی میں ہے, تو ہم اس کو کلرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں, فوڈ کے حوالے سے. اب ایک بندے کا جو ہے وہ لکی کلر 10 ہے, 1 ہے, یا 6 ہے, یا 7 ہے. یہ وہ نمبرز ہیں کہ اگر یہ کسی کے لکی نمبرز ہیں تو ان کو ریڈ کلر سے اوائڈ کرنا چاہیے, ان کو ریڈ کلر کی فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ان کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہو جائے گی. تو اگر وہ ریڈ کرتے ہیں تو پھر ریڈ کھاتے ہیں کوئی بھی چیز, تو ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ مطلب کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, ان کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ معاملات آپ کو جو ہے فزیکلی جھیلنے پڑ سکتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, اب یہ ہر بندے پہ جو ہے وہ نہیں نہیں ہو سکتا. اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں, آپ اپنی ذات کا صدقہ دیتے ہیں, آپ صدقہ جاریہ پہ یقین رکھتے ہیں, آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل بہت بلند ہے, تو ایسے لوگوں پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا. وہ انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں. میں بہت زیادہ, کیونکہ میں زیادہ تر اپنی سائیکالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتی ہوں ایز ہمارے نفسیات. لیکن اگر کوئی میرے پاس ایسی شخصیت آ جائے, جیسے کوئی بڑی شخصیت ہیں, اور کوئی
ہاں بہت سارے لوگ آپ کے جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذائچے جو ہے وہ میں نے بنائے ہیں, لیکن ایز مطلب آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے, ادروائز میں نے یہ بڑا کانفیڈینشیل رکھا ہوا تھا. بس پھر ہم نے کہا ہم نے اس کو ذرا لوگوں کے سامنے رکھیں, ذرا یہ بھی آپ کا کانفیڈینشیل معاملہ تھا. لیکن کون کون سی بڑی سیلیبریٹیز آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نام تو نہیں بتا سکتی, میں ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی, لیکن یہ ہے کہ میرے دوست ہیں, بہت قریبی لوگ ہیں, اور میں نے بہت سے لوگوں کو, ایک دفعہ میں نے ملکوں کو بھی کہا تھا کیا, اور 2024 اور 25 کی میں نے میں نے 2024 اور 25 کی اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ جو ہے وہ یہ سال تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین رہیں گے. 2023 سے لے کے اور 25 تک جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ بوسٹنگ جو ہے وہ آ رہی ہے, تمہارے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ چیز کر رہی ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایک شخص کا تمہاری زندگی میں کوئی انٹرسٹ ہے, اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے نام کے اعداد میچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ دوست ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس طرح میرے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کے جو میں ذائچے بنایا, بہت جن کو نہیں پتا وہ آ جائیں گے کہ ہمارا بھی. لیکن نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, اور اچھا مریم نواز کے ذائچے میں سب سے زیادہ جو ایک پرومیننٹ چیز ہے وہ ان کے کلر اسکیم ہے. اچھا جی, اور ان کی لائف میں جو کلرز ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں, وہ بہت چوزی ہیں کلرز کے معاملے میں. اب یہ ایسی اندر کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ خود مریم نواز ہی اس کی تصدیق کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ کلرز کے معاملے میں بہت چوزی ہیں, وہ کلرز کے معاملے میں بہت ٹائم لیتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اگر یہ کلر چاہیے تو اس کلر میں بھی ان کو اگر لائٹ ڈارک اس کے اندر جو ہے وہ میچنگ کلرز کے ساتھ وہ بہت کام کرتی ہیں اس چیز پہ. ان کا مائنڈ جو ہے وہ رنگین ہے, وہ تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ کسی اور رنگ سے دیکھتی ہیں, عام بندے کی نظر سے وہ چیزوں کو نہیں دیکھتی. ان کی نظر میں اگر یہ بلیک کلر ہے تو یہ کالا جو ہے وہ کلر میں شائننگ بھی ہو سکتی ہے, اس کالے میں جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو کچھ اور بھی بنایا جا سکتا ہے. مطلب ورائٹی آف تھنکنگ اور ورائٹی آف کریٹو بھی ہیں, سوچ بھی ہے, لیکن ان کی کریٹیوٹی زیادہ تر جو ہے وہ اپنی ذات کی پسندیدگی کی حد تک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کریٹو جو ہے وہ دنیا کے لیے کوئی کریٹیوٹی جو ہے وہ لانچ کریں گی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن اگر وہ فیشن انڈسٹری میں ہوتی ہیں, یا اگر وہ جو ہے وہ جیولری کی انڈسٹری میں ہوتی ہیں, یا وہ اگر جو ہے وہ کسی ایسی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہوتا, ابھی تو وہ ماشاء اللہ ہماری سی ایم صاحبہ ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, تو آپ یقین کریں وہ دنیا کی ان بہترین ترین بزنس وومن میں ان کا شمار ہوتا کہ جنہوں نے کچھ نئی ورائٹی جو ہے وہ دنیا کو دی, کچھ نئی چیز جو ہے وہ انہوں نے انگیج کی. تو انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. حالانکہ آپ کبھی کبھی ان سے پوچھنے کا موقع ملا تو پوچھیے گا کہ ان کی یہ خواہش رہی ہوگی کہ وہ رنگوں کے حساب سے, کچھ کپڑوں کے حساب سے, یا کچھ جولری کے حساب سے کوئی کام کریں. کبھی انہیں کسی نے مشورہ بھی دیا ہوگا شاید ان کا ہاتھ دیکھ کے, یا ویسے میں نے ان کا ہاتھ نہیں دیکھا آج تک, لیکن میں نے ان کا جو ذائچہ دیکھا ہے اس میں یہ چیزیں پرومیننٹ ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اپنے جو چیزیں بندہ بڑی آسانی سے چھپا سکتا ہے نا, زرداری صاحب اس پہ بڑا کام کرتے ہیں. ان کے اپنی پرسنالٹی پہ بڑا ہولڈ ہے, ان کا زمانے پہ نہیں اپنے آپ پہ بڑا ہولڈ ہے. اگر انہیں یہ چیز وہ چاہیں گے نا کہ یہ چیز مجھے چاہیے, وہ حاضر تو ہو جائے گی, لیکن اگر وہ ان کی صحت کے لیے یا ان کی لائف کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے یہ چیز جو ہے وہ, حالانکہ دل بھی کر رہا ہوگا کہ نہیں یہ ہو, لیکن اگر وہ ان کے لیے نقصان دے تو وہ اپنی نقصان والی چیز برداشت نہیں کرتے. کیا بات, وہ اپنا نقصان برداشت نہیں کریں گے. جس دن زرداری صاحب کا, اور ان کے نمبرز کی اگر بات کریں تو وہ کیا نمبرز بنتے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب جو نمبرز اگر ان کا جو ہے وہ ذائچہ نکالا جائے تو دیکھا جائے تو ان کا پرومیننٹ نمبر جو ہے وہ 7 ہے, 1 ہے اور 10 ہے. اب اس تینوں کو جو ہے وہ جب ہم آپ نے ذائچے کے اندر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تو 10 نمبرز والے بھی, 1 والے بھی, اور پراپر طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں 7 والے بھی. 7 والے بہت زبردست بزنس مین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے بہت بزنسز ہیں, وہ بہت بزنس کی رینج ان کی جو ہے وہ بڑی ہے. 10 نمبرز والے انتہائی قسم کے ذہین لوگ ہوتے ہیں, ذہانت میں ان کا شمار جو ہے وہ دنیا کی بہترین ترین پرسنالٹیز میں ہوتا ہے. اب یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو کیسے لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب 1 نمبر والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو, اپنے محبت کو, اپنی چاہت کو, اپنی ایکسپریسو نہیں ہوتے, کنٹرول ہوتا ہے ان کا اپنی ذات کے اوپر بڑا. وہ جب چاہے اپنے اوپر کنٹرول کا بٹن دبا سکتے ہیں. زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں. کیا بات ہے.
تو میں کہتا ہوں زرداری صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. زرداری صاحب سے بڑا سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے. نو ڈاؤٹ, وہ تو میں خود انسپائر ہوں. زرداری صاحب بڑی ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی ہے ان کی. بے شک, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, گفتگو کر کے, آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کی ساری چیزوں کا, اور یہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں, سنو گے تو انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ ناصر.